بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف زکوٰۃ والی چیزوں کی حالتیں اور ان پر زکوٰۃ کتنی کتنی بنتی ہے۔ مختلف اموال ہیں اور مختلف ان کی شرح ہیں۔ اگر کسی بندے کو زمین میں سے کوئی دانت کسی چیز کی قیمتی کان مل گئی ہے یا قدرتی کوئی خزانہ مل جائے تو اس میں سے 1/5 زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کو خمس بھی کہتے ہیں، یعنی 5واں حصہ۔ زمین کی پیداوار یعنی اناج پر جو فصل حاصل کی جاتی ہے، زمین سے جو فصل حاصل کی جاتی ہے، اس کی کٹائی والے دن عشر نکالنا ہوگا۔ کتنا نکالنا ہے؟ 1/10، یعنی 10واں حصہ۔ اب ایک وضاحت اور کر دوں، اگر فصل کو تیار کرنے کے لیے پانی یا کھاد مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں، برداشت کرنی پڑی ہیں، محنت اور مشقت سے پانی ڈالنا پڑا ہے، کھاد وغیرہ ڈالنی پڑی ہیں، اخراجات اٹھانے پڑے ہیں، تو عشر پھر 1/10 کی بجائے 1/20 نکالنا پڑے گا، یعنی اس سے آدھا ہو گیا۔ اور عشر کتنی فصل ہو تو واجب ہوتا ہے؟ اب یہ بھی کئی بندے سوال کرتے ہیں نا کہ فصل ہم نے کاٹی ہے، فصل ہم نے نکالی ہے، تو کتنے من فصل ہو تو اس میں سے عشر نکالنا پڑے گا؟ تو پیارے بھائیوں 20 من، اور کئی حضرات کے نزدیک 750 کلو 750 کلو فصل حاصل ہوئی ہے تو عشر واجب ہو جائے گا۔ اب 750 کلو جو ہے یہ 20 من سے تھوڑا کم بنتا ہے۔ 20 من جو ہے وہ 800 کلو بنتا ہے، یعنی کہ یہ بات سمجھیں 750 اور 800 حد کر لیں نا۔ 750 تب بھی آپ نکالیں، ٹھیک ہے، 750 کئی کے نزدیک ہے اور کئیوں کے نزدیک ہے 800 کلو، یعنی 20 من کا حساب رکھیں تو پھر آپ 20 من حساب رکھیں، کلو کا حساب رکھیں تو پھر آپ 750 کلو کا حساب رکھیں۔ تو یہ نصاب ہے فصل والی زکوٰۃ کا، عشر کا، کہ جب یہاں تک آپ کی فصل بن جائے تو پھر آپ نے عشر نکالنا ہے، فصل کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور کتنی نکالنی ہے یہ پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب آئیں اس طرف، سونا اور چاندی اور کرنسی، روپیہ، پیسہ، تجارتی مال یا وہ پلاٹ جو آپ نے اپنے کاروبار کے لیے لیے ہوئے ہیں۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا کہ روٹی کمانے کے لیے، پیسہ روپیہ کمانے کے لیے وہ کچھ پلاٹ خریدتے ہیں، اور دلال لوگوں کو وہ کہتے بھی ہیں، کئی دلال خود بھی کہتے ہیں کہ روٹی اچھی مل جائے گی، تو روٹی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے وہ پلاٹ لیا تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا۔ سونا، چاندی، نقدی روپیہ، کرنسی، اور جو آپ نے پلاٹ پیسہ کمانے کے لیے خریدا ہوا ہے، یا آپ کی دکان پہ یا آپ کے کارخانے میں مال پڑا ہوا ہے جس کو آپ بیچنے کے لیے آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ سارا تجارتی مال، سونا، چاندی، کرنسی کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ زیور سونا کی رقم۔ اگر یہ ساری رقم کو اکٹھا کریں تو 7.5 تولے زیور جو سونا ہے، گولڈ، اس کے ایکول پیسے بن چکے ہیں، تو پھر آپ جو ہے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا بالکل آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ کل رقم جو آپ نے کیلکولیشن کر لی ہے، اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں، اور جو جواب آئے گا وہ پیسے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ، روپیہ، پیسہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر سال گزر گیا تو پھر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ جب سال گزر جائے جن پیسوں کے اوپر، صرف ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جو 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے یا 6 ماہ پہلے یا 2 دن پہلے پیسے آئے ہوئے ہیں تو وہ شامل نہیں کرنے؟ پیارے بھائی،
اگر 1 گھنٹہ پہلے آپ کے پاس پیسے آ چکے ہیں، سال کی ڈیٹ، سال کا وقت پورا ہونے میں، جب سال کا وقت پورا ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے جو پیسہ آیا ہے وہ بھی آپ نے شامل کرنا ہے۔ 1 دن پہلے آیا ہے، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے پہلے آئے ہیں، وہ بھی آپ نے شامل کر لینے ہیں ان پیسوں میں جو سال جن کے اوپر گزر چکا ہے۔ اب ان کو اکٹھا کر کے تمام رقم کو 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔